السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان و کرم ہے کہ آج ہمیں دوسری تراویح پڑھنے کا اور قرآن شریف کی تلاوت سننے کا موقع ملا۔ الحمدللہ سورہ بقرہ چل رہی ہے ہم لوگوں کے یہاں پر۔ کچھ چیزیں جو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، جیسے آیت نمبر 183 جو سورہ بقرہ کی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں اور جس میں روزے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے بتا دیا کہ جو کوئی یہ مہینہ پائے اس میں وہ روزے رکھے، یعنی ہم پر روزے فرض ہی کیے گئے۔ اسی طرح آیت نمبر 190، جو ایکچولی میرا جو مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا، تاکہ ہم میں ایک قرآن کو لے کے بیداری آئے۔ اور الحمدللہ کل کا جو ویڈیو بنا تھا، کافی لوگوں نے مجھ کو اس میں اپریشیٹ کیا کہ سر بالکل صحیح بات ہے، ہم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ترجمے سے کہیں نہ کہیں قاصر ہے۔ تو یہ ایک پہل ہے، میں نے بیسک یہ چیزیں جو ہم لوگ روزمرہ میں ہم لوگوں کے سامنے آیتیں آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ 190 آیت نمبر، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ یعنی کہیں نہ کہیں ہمیں جو آگے جو ذکر ہے آگے کے جو دور کا، تو اس کا اشارہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 201 بھی اگر ہم دیکھیں، جس میں ہم لوگ ہمیشہ وہ دعا بھی مانگتے ہیں، دعا میں اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہ کچھ آیات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جب پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ سن رہے ہیں، تو اس میں آیت الکرسی جو ہے الحمدللہ کم و بیش سبھی کو یاد ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کے فضائل سے یا اس کے مفہوم سے، اس کے ترجمے سے واقف ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا افسوس ہی ہوگا، کیونکہ کم ہی لوگ ہیں جو اس کے ترجمے کو جانتے ہیں۔ پڑھ تو رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کے کہیں نہ کہیں اس کا ثواب ملے گا یہ بھی جانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس کے ترجمے سے غافل ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ جو ابھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں وہ ترجمہ بھی اپنا پڑھیں۔ اس کے صرف تھوڑے سے فضائل میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ آیت الکرسی کے بہت عظیم آیت ہے یہ، اور اکثر جو کوئی سوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ دوسرا، نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی بھی حفاظت کی بشارت ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا سورہ بقرہ بھی چل رہا ہے، اور آخری جو 2 آیت ہے سبھی لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، آمنا رسول جو ہم لوگ آئے اس کی بھی بہت فضیلت ہے، تو اس کے بھی ترجمے سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں جو ڈیلی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہم لوگ کے مسجد میں، جس مسجد میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں جو تراویح میں جو جتنا بھی قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، ڈیلی اس کو سونے سے پہلے ایک بار کم از کم اس کی تفسیر پڑھ لے، یا دوسرے دن مسجد میں جانے سے پہلے تک اس کی تفسیر، ترجمہ تفسیر دونوں پڑھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کل کیا پڑھا۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو ضرور اس پر غور کریں گے۔
اللہ حافظ.